عزیز ساتھیو، آج کی ویڈیو میں کیا ہے اس سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف مسلم دنیا میں پھیلتا ہوا ڈرامہ ارطغرل غازی مشہور ہوا، بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اس نے اپنی پہچان بنائی۔ آج جہاں تک دیکھا جائے تو ہماری آنے والی نسلوں کو مسلم ہسٹری کی چند باتیں بتانا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ کسی حد تک اس کی کمی ارطغرل غازی نے ضرور پوری کی ہے۔ عزیز دوستو، ہمارا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم اچھی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو آج ہم خطرات کی دہلیز پر بیٹھے تقدیر کے اندھیروں کا ماتم کر رہے ہیں۔ تقلید اغیار کی باد و برق ہماری تمکنت کے آشیانے کو تنکوں کے جلے ہوئے ڈھیر میں بدل چکی ہے۔ عزیز ساتھیوں، میری اس ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل کے نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کیا ہوا فیصلہ آپ میں ضرور اچھی تبدیلی لائے گا۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے، جس نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ عزیز ساتھیوں، 1280 میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ پیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے 3 بر اعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ عزیز ساتھیوں، ویڈیو کے دوسرے پہلو پر بھی نظر دوڑاتے ہیں۔ ابن بطوطہ یہ کون تھے اور کہاں سے آئے؟ ان کا کیا مقصد تھا؟ ابن بطوطہ 14ویں صدی عیسوی کا ایک ایسا سیاح گزرا جس نے پوری دنیا کی سیر کی۔ عزیز ساتھیوں، اس دور میں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، دوسری طرف منگول اور دیگر دشمن عظیم مسلم سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ عزیز ساتھیوں، یہاں بتاتا چلوں، یہ وہی دور ہے جب ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، اور ہندوستان میں بھی عظیم مسلم سلطنت قائم تھی، یعنی یورپ سے افریقہ اور ایشیا کے دوسرے کونے تک مسلم حکومتیں قائم تھیں، اور باقی اقوام مسلم حکمرانوں کے زیر پرست تھیں۔ عزیز ساتھیوں، اس عظیم مسلم دور کے عروج میں مسلم سلطنت کو جاننا، مشکل سفر کرنا اور اس کی تفصیلات درج کرنا ابن بطوطہ کا ایک اہم کارنامہ رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ابن بطوطہ نے مسلم دنیا کی سیر کی تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، ابن بطوطہ کا اصل نام عبداللہ ابن عبداللہ المعروف ابن بطوطہ ہے۔ مسلمانوں میں کتنے ہی سیاح گزرے ہیں، مگر سب سے زیادہ شہرت ابن بطوطہ کو ملی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 30 سال سیاحت میں گزارے۔ اس عرصے میں انہوں نے تقریباً 75,000 میل کا سفر طے کیا۔ آپ 1305 کو شمالی افریقہ کے شہر میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی، یہاں تک کہ جب عمر 21 سال کی ہوئی تو آپ حج کے ارادے سے نکلے، اور یہیں سے آپ کی سیاحت کا آغاز ہوا۔ مصر، حجاز، ترکستان اور خراساں سے ہوتے ہوئے خشکی کے راستے سے ہندوستان آ پہنچے۔ عزیز ساتھیوں، اس وقت یہاں سلطان محمد تلغت کی حکومت تھی۔ اس نے آپ کی بڑی اوبت کی، پھر انہیں دلی کا قاضی مقرر کیا۔ 8-10 سال ابن بطوطہ یہاں مقیم رہے، پھر ایک وقت کے ساتھ چین کی طرف روانہ ہوئے۔ عراق، شام، فلسطین وغیرہ کی سیاحت کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچے، جہاں انہوں نے اپنا 4تھا حج کیا۔ پھر انہیں اپنے وطن کی یاد آئی، چنانچہ مکے سے چلے تو مصر، تیونس، الجزائر اور مراکش سے ہوتے ہوئے گھر آ پہنچے۔ عزیز ساتھیوں، گھر با مشکل 5 یا 6 سال ٹھہرے اور پھر اندلس چلے گئے۔ وہاں سے واپس ہوئے تو صحرائے افریقہ کی سیر کرتے ہوئے ٹمبکٹو پہنچے، مگر وہاں سے جلد ہی وطن واپس لوٹ آئے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ مشہور سفر نامہ مرتب کیا، جو سفر نامہ آج دنیا بھر میں ابن بطوطہ کے نام سے مشہور ہے۔